اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اجمعین۔ دینی بھائیوں، بعض اعمال کو جبت اور جادو کہا گیا ہے، جبکہ در حقیقت وہ جادو نہیں ہیں، لیکن چونکہ جس طرح جادو اپنے اندر ایک خاص اثر رکھتا ہے، یہ اعمال بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر لکیریں کھینچنا اور کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لینا، یہ سب جبت یعنی جادو میں سے ہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ العیافہ یعنی پرندوں کے ناموں، ان کی آوازوں اور ان کی حرکات سے بدشگونی لینا، یہ عیافہ ہے۔ جس طرح جادو اپنے اندر ایک خاص اثر رکھتا ہے، اسی طرح عیافہ کا عمل بھی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے اسے جبت اور جادو کی قسم کہا گیا ہے۔ الطرق، زمین پر خط کھینچنا یعنی لکیریں کھینچنا اور لکیر دیکھ کر غیب کی خبر دینا۔ کاہن یا شعبدہ باز زمین پر لکیریں کھینچتا ہے، پھر لکیروں کو تیزی کے ساتھ مٹاتا ہے، جو لکیریں باقی رہ جاتی ہیں ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس لکیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور یہ لکیر بتاتی ہے کہ ایسا ہوگا۔ یہ کہانت اور جادو کی قسم ہے۔ الطیرہ، الطیرہ سے مراد وہ چیز ہے جس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ کسی چیز کے حرکت سے یا کسی حادثے کو دیکھنے سے یا کسی مہینے اور دن سے بدشگونی لینا، یہ سب طیرہ میں داخل ہیں۔ بدشگونی سے نتیجہ لیتے ہوئے کسی کام کو کرنا یا کسی کام کو چھوڑ دینا ہو تو اس کو طیرہ کہتے ہیں۔ یہ جادو کی قسم میں سے ہے۔ علم نجوم یعنی ستاروں کا علم، یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ علم نجوم یعنی ستاروں کی حرکات، ان کے طلوع و غروب کو اور ان کے قرب و دوری کو زمینی حوادث پر مؤثر سمجھنا اور علم غیب پر دلیل سمجھنا۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ ستارے زمینی حادثات میں مؤثر ہوتے ہیں یا زمینی حادثات کی نسبت فلک کی طرف کرنا، یہ شرک باللہ ہے، کیونکہ ستارے اور فلک سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تدبیر کائنات میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا۔ جتنا زیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ اسلامی بھائیوں، جادو کو زائل کرنے کے لیے انسان کو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور جو غیر اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ نقصان اور خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من عقد عقدہ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا وكل الیہ۔ جس نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا، اور جو کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ رواہ النسائی۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔